امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کے القابات اور آپ کی زندگی اور آپ کی خلافت کا ذکر شروع کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ آپ کا امت پر اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کا ذکر خیر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہے اور والد کا نام خطاب ہے۔ آپ نامی پشت پر آپ کا نسب مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن لوئی ان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کا نسب مبارک نامی پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی عمر ہے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ کا نام عمر اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا نام عمر ہی رہا، اور آسمانوں پر آپ کا نام فاروق ہے اور زمین پر آپ کا نام عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے القابات عطا فرمائے گئے، اور آپ کی جو صفات تھی ان صفات کو دیکھ کر آپ کو بے شمار القابات عطا کیے گئے۔ علماء کرام نے 10 القابات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا لقب آپ کا فاروق ہے، اور یہ فاروق لقب اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے آپ کو عطا کیا ہے، اور فاروق کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق کو باطل سے جدا کرنے والا، حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا، اس وجہ سے آپ کا لقب فاروق ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا آپ کو عمر فاروق کیوں کہتے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کو فاروق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، اور اس پر بے شمار واقعات ہیں کہ آپ نے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کیا، حق کو باطل سے جدا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور میں مسلمان ہونے کے لیے چلا تو میں اپنی ہمشیرہ کے پاس گیا، تو میری ہمشیرہ نے مجھے کہا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے 3 دن پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ جب میں دار ارقم میں پہنچا تو میری آمد پر سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا عمر کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ تو اسلام کو قبول کر لے؟ میں نے اس وقت فوراً کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام صحابہ کرام نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر کو بلند کیا کہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اصحاب رسول کے نعرہ تکبیر کو سنا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم اس طرح چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ کیوں نہ آج ہم اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس انداز سے بیت اللہ میں چلے کہ 2 صفیں بنی ہوئی تھیں۔ پہلی صف میں امیر حمزہ تشریف فرما تھے اور دوسری صف میں عمر فاروق تشریف فرما تھا۔ کفار نے، منافقین نے، لوگوں نے جب اس انداز سے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھائی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے لقب عطا فرمایا عمر تو فاروق ہے، تو نے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر دیا ہے،
تو انہیں حق کو اور باطل کو جدا جدا کر دیا۔ آپ کو فاروق اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے حق اور باطل کو جدا کیا۔ اور اس پر ایک قصہ ہے، ایک یہودی اور منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اب منافق نے کہا ہم فیصلہ کعب بن اشرف یہودیوں کے سردار سے کرواتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا نہیں، ہم یہ فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کرواتے ہیں۔ اب یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، فیصلہ رکھا گیا، مقدمہ رکھا گیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ تو منافق نے کہا مجھے اپنے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہم چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو یہودی کہتے ہیں ہم دونوں عمر فاروق کے پاس چلے گئے اور ان سے ہم نے کہا کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں، اور یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے درمیان یوں فیصلہ کیا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، اور آپ گھر میں تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں کرتا عمر اس کے بارے میں یوں فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر تو فاروق ہے، اللہ نے تجھے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا استعداد دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنا ملکہ دیا ہے کہ تو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جناب جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لائے۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی عمر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ عمر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بتاؤ کیا ان کا نام آسمانوں پر کوئی خاص نام ہے جیسے زمین پر خاص نام ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ زمین سے بھی زیادہ واضح نام عمر کا آسمان پر فاروق ہے، عمر کا آسمان پر نام فاروق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے اور اس درخت کے ہر پتے پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین۔ ہر پتے پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے اور عثمان ذو النورین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ بھی فاروق کے نام سے پکاریں گے اور فرمائیں گے عمر فاروق کہاں ہیں؟ جناب عمر تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ تمہارا نام اعمال ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اپنے نام اعمال کو دیکھو یا نہ دیکھو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے اور تمہیں بلا حساب کتاب کے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو فاروق لقب اللہ کی جانب سے ملا، فاروق لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا۔ آپ کا ایک لقب شہید المحراب بھی ہے۔ شہید المحراب کا مطلب یہ ہے آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ اسی حالت میں آپ پر غشی طاری ہو گئی، تو آپ کا یعنی آپ کی جو ابتدائی تکلیف، ابتدائی مرض جو شروع ہوا وہ محراب سے شروع ہوا، خنجر جو لگا وہ محراب میں لگا، اس وجہ سے آپ کو شہید المحراب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے شہید ہیں۔ اور آپ کا ایک لقب متمم الاربعین ہے۔ متمم الاربعین کا مطلب آپ 40ویں مسلمان ہیں، آپ سے پہلے 39 مرد اور عورتیں مسلمان ہو چکے تھے، 40واں مسلمان جناب فاروق اعظم ہیں۔ اور جب آپ مسلمان ہوئے تو جبریل امین اللہ کی طرف سے یہ آیت لے کر آئے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور جو آپ کے پیروکار ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ اور آپ کا ایک لقب امام العادلین بھی ہے، آپ جتنے بھی دنیا میں بادشاہ گزرے سب سے زیادہ انصاف کرنے والے جناب فاروق اعظم ہیں۔ آپ کا ایک لقب اعدل الاصحاب بھی ہے، اصحاب میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ کا ایک لقب مراد رسول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کعبے کا غلاف پکڑ کر
اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے مجھے عمر بن خطاب عطا فرما۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا صحابہ اور عمر فاروق میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی نے فرمایا عمر اور تمام صحابہ میں یہ فرق ہے، تمام صحابہ مرید پیغمبر ہیں اور عمر مراد پیغمبر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ کو شہید المحراب کہا جاتا ہے، اور آپ کا ایک لقب مفتاح الاسلام بھی ہے، اسلام کی چابی بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، اللہ رب العزت نے عرفات کی رات آپ پر نظر کرم سے دیکھا، نظر شفقت سے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عمر اسلام کی چابی ہے، اسلام جو فتح ہوا ہے وہ عمر کے ذریعے فتح ہوا ہے۔ اور فاروق کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، اور فاروقی اسے کہتے ہیں جس کا نسب جناب فاروق اعظم سے مل جائے، اور فاروق اعظم صرف ایک ہے اور وہ جناب فاروق اعظم ہے، کہ آپ سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا تھا۔ تو آج کے درس میں نے آپ کا نام کا ذکر کیا، آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے، زمین پر آپ کا نام عمر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا ہے۔ باقی جو لقب ہیں وہ آپ کی صفات کی وجہ سے ہیں، اور ایک لقب یہ بھی ہے آپ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے کسی کو امیر المومنین نہیں کہا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، اور جب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم خلافت پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا پھر مجھے یوں کہا جانا چاہیے خلیفۃ الرسول۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا آپ امیر ہیں، ہم مومنین ہیں، تو کیوں نہ آپ کا لقب امیر المومنین ہونا چاہیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ لقب ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، آج کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا اسے امیر المومنین کہا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ